بعض لوگوں کو اللہ نے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کی شخصیت بھی ایسی تھی کہ جن کے اندر دعوت اور تبلیغ رچی بسی تھی۔ ان کا دن، ان کی رات، ان کی صبح، ان کی شام، ہر وقت اس شخص کو ایک ہی فکر لگی ہوئی تھی امت کی، کہ کیسے یہ ہدایت ساری کی ساری امت کے اندر پھیل جائے۔ جن لوگوں نے حاجی عبدالوہاب صاحب کو دیکھا ہے اور ان کے قریب رہے ہیں، وہ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں۔ بیان کرنے سے وہ چیز بتانی مشکل ہے۔ ایک مرتبہ حاجی عبدالوہاب صاحب رائے سے چلے اور سیدھے پہنچ گئے مردان یا پشاور۔ وہاں شام کو بیان انہوں نے کیا۔ ادھر رائے کے اندر صبح کا بیان طے ہوا مولانا جمیل صاحب جو مدرس تھے رائے مدرسے کے۔ اس صبح کے بیان کے لیے جب نماز کے بعد مولانا جمیل صاحب تیاری پکڑنے لگے ممبر پر بیٹھنے کی، تو دیکھا جی ابھی حاجی عبدالوہاب صاحب آ گئے۔ یعنی کہ حاجی صاحب سارا دن سفر کر کے وہاں گئے پشاور یا مردان، وہاں بیان کیا اور رات کو سفر کر کے صبح پھر واپس آ گئے۔ یعنی اس شخص کو آرام اس طرح جیسے ہم چارپائی یا پلنگ کے اوپر سوتے ہیں، وہ آرام حاجی صاحب کو نصیب نہیں ہوا۔ دن بھی سفر، رات بھی سفر، شام دن رات فکر۔ بیان کے لیے جب حاجی صاحب بیان شروع کیا تو تھوڑی دیر کے بعد مولانا جمیل صاحب اٹھے اور حاجی صاحب کے کان کے قریب آگے کہنے لگے، حاجی صاحب محنت کر لیں جتنی محنت کرنی ہے، آخرت میں ہم تو پچھتائیں گے کہ ہم نے محنت نہیں کی یا تھوڑی کی، آپ بھی پچھتائیں گے کہ آپ نے بھی پوری محنت نہیں کی۔ یعنی کہ اتنی زیادہ محنت کرنے والے شخص کے لیے اس کو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں آپ کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ کاش میں اس سے بھی زیادہ کرتا۔ تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا ایک نقشہ حاجی عبدالوہاب صاحب کی فکر کا بتایا کہ کیسی زبردست فکر حاجی عبدالوہاب صاحب اس بارے میں کرتے تھے۔ ایک دفعہ مولانا طارق جمیل صاحب نے قصہ اپنا سنایا کہ میں اور مولانا احسان الحق صاحب ہم داخل ہوئے حاجی عبدالوہاب صاحب کے کمرے میں۔ تو حاجی صاحب قمیض پہن رہے تھے۔ اچھا، ابھی حاجی صاحب نے ایک آستین کے اندر ابھی ہاتھ ڈالا تھا، یعنی کہ آدھی قمیض پہنی تھی، اور اسی حالت کے اندر تقریباً پونا گھنٹہ حاجی صاحب ان دونوں سے بات کرتے رہے، فکر مندی کے بارے میں، دعوت تبلیغ کے بارے میں۔ اور حاجی عبدالوہاب صاحب کو ہوش نہیں تھا کہ میں قمیض پہن رہا ہوں، بس اس فکر کے اندر لگے۔ تو اسی لیے مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ اس شخص کو اللہ نے بس اسی فکر کے لیے پیدا کیا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کو اللہ نے اسی فکر کے لیے پیدا کیا۔ سن 1993 میں راون کے اجتماع کے بعد پشاور کا اجتماع ہوا تو انڈیا کے جو حضرات تھے،
مولانا انعام الحسن صاحب، عمر پالن پوری صاحب، باقی جو انڈیا کے حضرات اور پاکستان کی سارے بزرگ دروازے وغیرہ سارے وہاں گئے اجتماع کے لیے. تو وہاں ایک بنگلے میں ان کے ٹھہرنے کا پروگرام تھا کہ جب وہ فارغ وغیرہ ہوتے وہاں پر کھانا وغیرہ اور ان کا قیام وہاں اس بنگلے کے اندر تھا. تو یہ بات مجھے بتائی ایک اس ساتھی نے کہ جو ان کی خدمت پر معمور تھا. اس نے بتایا یہ کہ جہاں دسترخوان لگا ہوا تھا وہاں پر حاجی عبدالواسف بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جو بزرگ بھی فارغ ہوتے تھے وہاں آتے تھے اور کھانا کھا کے پھر چلے جاتے تھے. تو حاجی عبدالواسف صاحب آئے تو حاجی عبدالواسف صاحب کو 1 گھنٹے سے زیادہ لگا وہاں بیٹھے دسترخوان کے اوپر. اب 1 گھنٹے سے زیادہ وقت کیوں لگا کہ حاجی صاحب جب کھانے کے لیے آئے تو اب جو ان کے سامنے بزرگ بیٹھے تھے، مثال کے طور پر مولانا عمر پالن پوری صاحب ہیں، کبھی احمد لاٹ صاحب ہیں، کبھی کون. تو حاجی عبدالواسف صاحب اب جو بزرگ سامنے آگے کھانے کے لیے بیٹھتا تو اس کو ترغیب دینا شروع کر دیتے کہ بھائی بیان جو کرنا ہے یہ کرنا ہے، یہ بھی مشورے کی بات. تو اس طرح حاجی صاحب کے ہاتھ کے اندر نوالا ہوتا تھا اور وہ جو گھی وغیرہ ہوتا تھا وہ جم جاتا تھا حاجی عبدالواسف صاحب کے ہاتھوں کے ساتھ اور نوالے کے ساتھ جم جاتا تھا. اور وہ حاجی صاحب بات کرتے رہتے تھے اور نوالا ان کے ہاتھ کے اندر، اور وہ کہنے لگا کہ 1 گھنٹے میں 10 نوالے حاجی عبدالواسف صاحب نے کھائے ہوں گے. لیکن ایک بزرگ آتا کھانے سے فارغ ہو کے چلا جاتا، پھر دوسرا آتا، پھر تیسرا آتا. لیکن حاجی صاحب کیا ہے کہ حاجی صاحب سب کو ترغیب دیتے دیتے وہ 1 گھنٹے سے زیادہ لگ گیا اور لقمے کل بل 10 لقمے کھائے ہوں گے. تو یہ اصل میں فکر کی بات ہے. تو جن لوگوں نے اس شخصیت کو دیکھا، اس شخصیت کے قریب رہے، تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کسی صحبت یافتہ کسی فکر والے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پھر اثرات بھی انسان کے اوپر پڑتے ہیں. تو جو لوگ پھر حاجی عبدالواسف صاحب کے قریب رہے، ان کے تربیت یافتہ، پھر ان کے اندر بھی کسی نہ کسی حد تک وہ فکر اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی. تو انہی بزرگوں کی فکر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کام کو کہاں سے کہاں پہنچایا. یہ تو چند ایک واقعات ہیں. حاجی عبدالواسف صاحب کی زندگی بھری ہوئی ہے اس فکر سے،